بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے جو تھمبنیل میں دیکھا کہ میں بہت خوش رہتی ہوں، کیسے خوش رہتی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میری دنیا جنت بنی بیٹھی ہے، میں جنت میں ہوں، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ دنیا میرے بھائی اور بہن، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں کوئی بھی ایسے آرام سے سکھ سے نہیں ہے۔ اونچ نیچ، اچھے برے حالات آتے ہیں، مگر وہ انسان کامیاب رہا جس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، جو صبر سے اپنی زندگی کو ہینڈل کرتا گیا۔ ہر چیز سکھ دکھ میں، اچھے برے حالات میں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن پکڑا رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں 100 بار فرما چکے ہیں، صبر کرنے والا کامیاب رہ گیا۔ صبر کرنے والے کو کل جنت میں فرشتے سلام کریں گے کہ تمہیں تمہاری جنت کا پھل ملا ہے، تمہارے تمہارے صبر کے ذریعے ملا ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبت رکھتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے دوست رکھتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ریٹرن جنت دے گا۔ تو اس بات پر کیوں نہیں ہمیں یقین ہو رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں ہم لوگوں کے رویوں پر الجھے ہوئے ہیں، پریشان رہتے ہیں؟ آپ خاموش ہو جائیں نا، خاموش ہو جائیں۔ جس کا آپ جواب نہیں دیں گے اس کا وقت جواب دے گا۔ آپ خاموشی اختیار کریں، مت جواب دیں اس کا۔ کل آپ کی ہی تعریف کی جائے گی کہ ہاں میں نے اس کو اتنا الٹا پلٹا بولا، اتنا زیادہ ہرٹ کیا، تکلیف دیا، لیکن بیچاری نے کبھی بھی ہمیں نہیں الٹا پلٹا بولا، ہم سے برے رویے اختیار نہیں کی۔ تو خود ہی شرمندہ ہوں گے، خود ہی ان کو کیا کہتے ہیں شرمندہ ہوں گے، خود ہی ان کو احساس ہوگا کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ وقت آنے پر وقت خود جواب دے گا، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہے، بس صبر کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا ہے۔ اپنے غم اور فریاد صرف اللہ سے کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کرنا۔ کوئی اور سے کریں گی تو وہ ہنسے گا، اور آپ جیسے کہ اپنے پڑوسی کو بتائیں تو پڑوسی والے کسی اور سے بتائیں، وہ کسی اور سے بتائیں، وہ کسی اور سے بتائیں۔ اپنے رشتہ دار کو بتائیں تو آپ کے رشتہ دار والے کسی اور سے بتائیں۔ ہر کوئی مزہ لیتا ہے، آپ کو مزہ لیتا ہے ہر کوئی۔ یہ مت سمجھو کہ میرے دکھ میں وہ بھی شامل ہے، میرے دکھ کو اس کی فکر ہے، اس کو آپ کی کیا پڑی ہے، وہ بلکہ مزہ لیتا ہے اور جائے گا دوسرے سے بتائے گا بھی۔ اس لیے اللہ سے اپنے غم، اپنے فریاد، اپنی مصیبتوں کو شیئر کریں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے رنج اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، ایسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اپنے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مصلی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے باتیں کریں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں کہ اللہ میں اس چیز پر صبر کر رہا ہوں، مجھے اس کا بدلہ تو ہی دے۔ لوگوں سے آپ مت کیا کہتے ہیں امید لگائیں کہ مجھے اس کا بدلہ وہ دے گا، میرا احسان مانے گا، مجھے میری تعریف کرے گا۔ لوگوں سے مت امید لگائیں، اللہ کے واسطے لوگوں سے امید نہ لگائیں میری بہن، صرف اللہ سے امید لگائیں، صرف اللہ سے امید لگائیں۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا ریٹرن اللہ سے لینا ہے۔ آپ صبر کر رہی ہیں، آپ کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، آپ برے رویوں کو صبر کر رہی ہیں، برے رویوں پر آپ خاموش ہو رہی ہیں، تو اس کا امید صرف اللہ سے، اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہیے آپ کو۔ اور جو ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے کہ میں اتنی خوش کیسے رہتی ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لوگوں سے بدلہ چاہیے، مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے، اور میں نہیں لوگوں کو جواب دیتی ہوں، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اللہ اس کا جواب دے گا، وقت اس کا جواب دے گا۔ اور مجھے بہت سکون ملتا ہے اگر میں کسی کی برے رویے سے خاموش ہو جاتی ہوں، تو مجھے بہت سکون، بہت مطمئن ہوتی ہوں، میں بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور مسکرانا تو صدقہ ہے نا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے زبان پر، اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اور اس مسکرانا صدقہ ہے۔ اگر آپ مسکرائیں گے تو سامنے والا دیکھ کر وہ بھی مسکرائے گا، تو یعنی کہ آپ نے اس کے اندر بھی، سامنے والے مسلمان بھائی کے اندر خوشی پیدا کی، آپ کی وجہ سے وہ خوش ہوا، اس وجہ سے یہ صدقہ ہوا۔ آپ کو فری میں صدقہ کا ثواب مل رہا ہے تو کیوں نہ آپ خوش رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ لہلہاتی رہیں، چہچہاتی رہیں، کبھی بھی کسی کی رویوں پر اداس نہ ہوں، ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اور میری ویڈیو کیسی لگی ہو پلیز لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔